اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں جو درود شریف کثرت سے لکھنے کے بعد مجھے جو مشاہدہ ہوا تھا اس کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ اس سے آگے بھی مجھے مشاہدات ہوئے، جو کچھ تو میرے ہیں، لیکن جو اس سے متعلق لکھنے کے متعلق ایک مشاہدہ میری درود کہ اس راہ میں جو بہن بنی ہے، چھوٹی سی ہے، لاہور سے تعلق ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ اس سال ان کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ وہ بہت زیادہ درود شریف لکھتی ہیں اور بھیجتی بھی ہیں، دونوں ہی ان کی یہ خواص ہیں، کوالٹیز ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ مستقل مزاج ہیں ماشاءاللہ۔ بچپن سے درود شریف درود ابراہیمی پڑھتی رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے زیادہ پڑھنے کی توفیق دی، اور تو جب آپ زیادہ پڑھنے کی توفیق آپ کو ایسے میں نے کہا ملتی ہے کہ جیسے آپ کے دل میں آ جاتا ہے یہ خیال، چونکہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھوں تو کچھ ایسے درود شریف کا انتخاب کروں جو کم وقت میں زیادہ پڑھا جائے۔ یہ ہمیشہ سے درود ابراہیمی بچپن سے پڑھتی تھی، اور بہت سے مشاہدات ہیں اس کی زندگی کے، مگر بتاتی نہیں اور نہ ہی شیئر زیادہ کرنا پسند کرتی ہیں، کہ بس ہر انسان کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے، تو یہ مجھے بتاتی رہتی تھی۔ مجھے الحمدللہ مجھے چونکہ بڑی بہن سمجھتی ہے، اللہ سلامت رکھے، جو اس قدر عزت دی ہے، تو وہ مجھے اپنے مشاہدات بتاتی رہتی تھی، اکثر بات ہوتی رہتی تھی، اور سب سے بڑی اس کی میں نے خوبی یہی کہا نا کہ یہ مستقل مزاج ہے۔ اگر درود شریف پڑھے گی تو بھی مستقل مزاج، اور سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی اس سے پورے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں بھی بے حد اس کا اضافہ ہوا، الحمدللہ قائم ہے، اپنی تمام تر سب کچھ قربان کرنے کو تیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، الحمدللہ۔ اور یہی آپ کی محبت تبھی ہوتی ہے سچی اور سچی، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد اپنے تمام تر رشتوں، اپنے تمام تر احساسوں سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، اور اس محبوب جاننے کے لیے صرف زبانی کلامی نہیں ہوتا، ذکر حبیب کے ساتھ کرنا، سننا، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، اور اس طرح عمل کرنا کہ زندگی میں جو آج کل بے راہوری چل پڑی ہے، جو عام مسلمانوں میں بات چل رہی ہے اور عام ہو چکی ہے، کہ ہم اللہ اور رسول کے احکامات کو اور فرما برداریوں کو اپنے آج کل کے بنائے ہوئے بدعات اور اپنے فرسودہ رسم و رواج پر قربان کر دیتے ہیں۔ قربان کر دیتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے موجودہ زمانے کی یہ تمام تر نظام جو ہے اللہ اور رسول کے احکامات سے اوپر ہو جاتا ہے، حالانکہ باطل کا نظام ہے، جو اللہ رسول کے احکامات سے الگ ہے، ہٹ کر ہے، وہ نافرمانی میں آتا ہے، اور نافرمانی باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ اور رسول کے لیے صحیح والی جو سچی محبت ہے وہ الحمدللہ رکھتی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ بہرحال اس کے مشاہدات بھی میں اس لیے بیان کری یہ والے مشاہدے، کیونکہ میں جب درود شریف میں نے لکھنا بہت زیادہ شروع میں لکھتی تو تھوڑا لکھا، کم لکھا، 1 دفعہ لکھا، 5 دفعہ لکھا، 10 دفعہ لکھا، لیکن جن دنوں مجھے یہ مشاہدہ ہوا ان دونوں میں بہت لکھتی تھی۔ میں نے آپ کو کہا 2 گھنٹے میں بہت لکھا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ درود شریف جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پڑھنے کی تعداد سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میری جو روزانہ کی مقرر تعداد تھی وہ کم ہو گئی۔ یہ تو نہیں ختم ہو گئی، اللہ نہ کرے، یہ بھی نہیں کہ لاکھوں سے ہزاروں میں آ گیا، ایسا بھی نہیں تھا، تھی تو تعداد اللہ نے رکھی 1,00,000 سوا لاکھ اس میں، لیکن وہ میں زیادہ پڑھتی تھی، مطلب لگ بھگ 1,00,000 کا کم از کم فرق آ گیا لکھنے کے لیے وجہ سے۔ اچھا، وہ لیکن چونکہ مشاہدہ اللہ نے ایسا کروا دیا تھا،
یہ بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوتی ہے انسان کے لیے، کہ جب ہم اس طرح کا مشاہدہ کرنا، کچھ اور بتانا اللہ کو مقصود ہوتا ہے اور ہم کچھ اور سمجھ لیتے. میں نے یہ سمجھا کہ بس درود شریف تو لکھنے میں بہت زیادہ، اب سب یہ لکھوں گی اور چونکہ یہ لکھا رہے گا تو مجھ سے فرشتے جو ہے وہ میری مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، مجھے ثواب ملتا رہے گا جب تک یہ رہے گا. اس لیے رجسٹر بننے شروع کر دیے. اب تعداد تو کم ہو گئی اور اس میں میرا اس وقت تھوڑا سا آ گیا کہ درود لکھنے سے جب تک لکھا رہے گا فرشتے میرے لیے دعا کرتے رہیں گے مغفرت کی اور باقی سب کچھ. یعنی یہ تھوڑی سی میری اسٹریٹجی یا نیت یا شوق جو مجھے ہمیشہ سے ہے، میں نے کبھی کسی مقصد کے نہیں پڑھا، نہ جانے کیوں ان دنوں پہ تھوڑا سا غالب آ گیا. لوگ زیادہ شاید اس کو بیان کرنے لگے تھے اس لیے لکھنے کو. بہرحال حالانکہ جتنا بھی میں نے درود شریف کے لکھنے کے متعلق سنا ہوا ہے تو بالکل لکھنے کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا ہو تو وہ اپنی اہمیت بہت رکھتا ہے. آپ اپنے اگر بزرگان دین کے واقعات سنیں کہ کسی کو اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو وہ کتابت کے دوران جو درود شریف لکھتے تھے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی آتا تھا تو اس پہ جو درود شریف لکھتے تھے تو اور احادیث میں تو وہ زیادہ لکھی جاتی ہے، زندگی میں ظاہر ہے تو یا بیان کی جاتی، تو اس وجہ سے مطلب اس دوران جو درود شریف لکھا تو ان کو انعامات اس طرح ملے تھے. مطلب میں نے اپنے ابھی تک میں نے نہیں سنا، میں یہ نہیں کہتے نہیں ہوں گے، لیکن مجھ تک نہیں پہنچے ایسے کوئی بھی جو ہمارے اکابر ہیں، علماء دین ہیں یا بزرگان دین جو گزر چکے ہیں، کہ انہوں نے اس طرح الگ سے درود شریف بہت سارا لکھا کاپی میں بغیر مطلب کتابت کے، کوئی مضمون کے بغیر. کوئی مضمون چل رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی واقعہ ہے جو غزوہ احد ہو گیا، غزوہ بدر ہو گیا، لکھتے وقت کتابت ہو گئی، کتاب لکھتے وقت. اس کے علاوہ انہوں نے صرف خالی درود شریف لکھا تو اس کی ان کو کوئی ایسا مشاہدہ ہوا، مطلب کتابت کے دوران ہی ہوا. بہرحال ہوں گے، ضرور ہوں گے، موجود ہوں گے، میری نظر سے نہیں گزرے تھے. بہرحال میں نے تو جب یہ بہت زیادہ لکھنا شروع کر دیا، تعداد کم ہوتی گئی. اس کے دوران اس کو بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ، میری اس چھوٹی بہن کو کہوں گی میں اس کو اس طرح مخاطب کروں گی. تو اس نے مجھے کہا کہ باجی ایک دن میسج کیا کہ باجی میں نے ایک خواب دیکھا ہے. میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں مطلب میں جو ہوں، مجھے دیکھا کہ میں نے وہاں پہ بہت سی خواتین بیٹھی ہیں اور میں بھی ہوں، اور میرے ہاتھ میں جو ہے جیسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اندر اور میری باری آئی ہے تو میں جا رہی ہوں، تو اس کے بھی میں جو لکھا ہوا درود شریف ہے اور جو عرضی ہے وہ ساتھ لے کے جاتی ہوں. جس نے یہ دیکھا تو تھوڑا سا اور بھی ہو گیا کہ درود شریف تو پہنچ رہا ہے، لکھا ہوا جا رہا ہے اور صفحات کے صفحات اندر جا رہے ہیں. جی اس کا اپنا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ شاید میری طرف ہے، لیکن یہ بہت درود شریف لکھتی ہے، وہ شاہدات بھی اس کو بہت ہوتے ہیں. ہر انسان کے اپنے، میں نے کہا ہے نا، نیچر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق ہی سب کچھ کرواتا ہے. اب اس کے لیے لکھنا کیسے زیادہ اچھا ہوگا. تو اس کے بعد اس کا کچھ مدت بعد کوئی مسئلہ اٹکا ہوا تھا، اس نے بہت زیادہ درود شریف لکھا، اتنا لکھا کہ یہ دن میں 1000 مرتبہ تو لکھتی تھی. میں آپ کو بتاؤں کم از کم اس طرح کی جنون اس جو تھا، یہ لکھتی جاتی تھی. پڑھتے تو بہت کم سپیڈ ہو جاتی ہے. اچھا اس نے خواب دیکھا، اس نے مجھے سنایا. جس وقت میری بھی درود شریف لکھنے کی سپیڈ زیادہ ہو گئی تھی اور تعداد بھی زیادہ ہو گئی تھی اور جنون بھی زیادہ ہوا تھا، وہ اس کا بھی چل رہا تھا. اس نے کہا میری باجی میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس بچی کا نام، میری بہن جو چھوٹی، اس کا نام پکار کے کہا کہ تم آج کل وہ درود مجھے کیوں نہیں زیادہ بھیج رہی پڑھ کے. تو اس نے عرض کی آگے سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چونکہ لکھنے میں مصروف ہوتی ہوں، زیادہ سے زیادہ درود شریف
تو اس لیے مجھے اتنا وقت نہیں مل رہا کہ میں وہ درود شریف جو ہے وہ پڑھ سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا ٹھیک ہے درود لکھنے کی بھی برکات ہے لیکن درود پڑھنا یعنی کہ بھیجنا زیادہ اچھا ہے. اللہ اکبر کبیر. یہ میرے لیے بھی پیغام تھا, یہ اس کے لیے بھی پیغام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساتھ میں یہ فرمایا کہ تم جو رات کو ہر حال میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ درود شریف محبت اور توجہ کے ساتھ میں مجھے بھیجتی ہو وہ سب سے بہترین ہے. ماشاءاللہ. اور اس نے پھر مجھے بتایا بھی کہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ ڈاکٹر بھی ہے ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر کی کتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, گھر کی بھی اس کے اوپر تھی, اب تو شادی ہوگی ماشاءاللہ. تو یہ کہتی کہ چاہے جو کچھ بھی ہوتا چاہے جو کچھ بھی ہوتا تو میں رات کو 1 گھنٹہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں سب سو جاتے تو میں بہت توجہ اور محبت سے توجہ کے ساتھ میں اپنا درود پڑھتی ہوں. یہ درود خضری پڑھتی تو وہ میں پڑھتی ہوں. لیکن جن دنوں میں نے زیادہ لکھنا شروع کیا وہ والا ٹائم بھی میں نے لکھنے کو دینا شروع کر دیا. تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم درود کیوں نہیں بھیج رہی؟ تو اس نے جب آگے سے یہ عذر پیش کیا کہ میں بہت زیادہ لکھتی ہوں تو وہ وقت بھی اس میں چلا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لکھنا بھی بہتر ہے لیکن جو تم 1 گھنٹہ توجہ اور محبت سے تمام کاموں اور مصروفیات کے باوجود مجھ پر درود بھیجتی ہو وہ زیادہ بہتر ہے, وہ زیادہ اچھا ہے. اس سے ایک بات واضح ہو جاتی کہ توجہ سے محبت سے لکھا ہوا پڑھا ہوا درود زیادہ افضل ہے, لکھنے سے زیادہ افضل پڑھنا ہے. ایک سوال کا جواب جو میرے اندر تھا وہ ملا اور اس کو بھی ملا کہ لکھنا بھی بہتر ہے. اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا, نہیں کہا گیا کہ یہ بہتر نہیں ہے, لیکن جب موازنہ آ گیا تو زیادہ بہتر کیا ہے درود پڑھنا یعنی کہ بھیجنا. تو یہ میرے لیے بھی تھا. تو تب سے پھر میں نے تھوڑا درود کو لکھنے کی تعداد نارمل کر دی, جس طرح میں لکھتی تھی جتنا وقت ملا اتنا کیا, تعداد کو فکس نہیں کیا. لیکن جو اپنے درود کے پڑھنے کی جو تعداد تھی, بھیجنے کی جو تعداد تھی, جو تسبیح پہ تھی, جو چلتے اٹھتے بیٹھتے تھی, اور ایک خاص تعداد کو میں نے مقرر کر رکھا تھا, تو وہ تعداد جو ہے وہ میں نے دوبارہ پکڑی اور اپنی کمی کوتاہیوں پہ معافی مانگی اور پھر دوبارہ اس لائن پہ آئی. تو الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے, میں کیا, میری اوقات کیا. ہم جیسے تو خربوں ہوتے ہیں, خاک کے برابر بھی نہیں ہوتے, لیکن اللہ ہی ہے جس کا کرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جن کی نظر کرم ہے کہ ہم جیسوں کو تھام رکھا ہے. تو یہ بتانا میرا مقصود تھا کہ ہم درود شریف کی کسی بھی اس پہ موجود ہے, چاہے وہ ہم پڑھنے لکھنے میں ہیں, تبلیغ میں ہیں, ہمیشہ یاد رکھیے درود بھیجنے کی یعنی کہ پڑھنے کا جو مرتبہ ہے وہ شاید کسی اور کرے, وہ شاید کسی اور کرے. دیکھیں آپ جب ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 آپ پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں, 10 آپ کی گناہ معاف ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں کوسوں دور چلے جاتے ہیں آپ دوزخ سے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا بھیجنے کا کی برکات ہے. وہاں پہ آپ نے ایک دفعہ درود لکھا تو وہ درود جب تک لکھا رہے گا آپ کی مغفرت کی دعا ہوگی. یہاں پہ جتنی دفعہ لکھے آپ نے, 1 دفعہ لکھے, 10 دفعہ لکھے, تو میں یہ نہیں کہتی کہ اب آپ درود لکھنا چھوڑ دیں, لیکن اپنے آپ کو مضبوط پہلے کریں درود کی کثرت بھیجنے میں. جب آپ درود بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہی لکھنے کی توفیق دے گا جو آپ کے لیے اللہ کے ہاں بہتر ہے. کسی کے لیے زیادہ لکھنا بہتر ہے تو زیادہ کی توفیق ہوگی, ان کو مغفرت کی زیادہ ضرورت ہوگی. ہم جیسوں کو تو سب چیزوں کی ضرورت ہے نا. ہمیں تو رحمتیں بھی چاہیے, ہمیں تو درجات بھی بلند چاہیے, ہمیں تو مغفرت بھی چاہیے, ہمیں تو دوزخ سے آزادی بھی چاہیے. ایسا ہوتا ہے نا.
تو یہ پھر آپ جب پڑھتے ہیں نا، درود بھیجتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کو بہت رہنمائی دیتا ہے، رہنمائی ملتی ہے. لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے محنت اور کوشش کو لازم قرار دیا ہے. تو کوشش کے بغیر، محنت کے بغیر یہ مہینوں کی بات نہیں ہوتی، اس سالوں کا معاملہ ہے. تو ان چیزوں کو نظروں سے ہٹا کے، اپنے ذہن سے نکال کے اور دل سے نکال کے، تو بس درود پڑھتے رہیں، درود بھیجتے رہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کا نام پکارا جائے، بار بار پکارا جائے، آپ ان کی توجہ مبارک میں رہیں، تو سب خیر خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ، دنیا بھی اور آخرت بھی، اور انشاءاللہ قبر بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود شریف بھیجنے والا بنائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں محبوب درود کثرت سے بھیجنے والا بنائے، کہ اللہ کو بھی محبوب ہو جائے اور نبی کریم کو بھی محبوب ہو جائے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.